السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق، خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسٹریٹ کرائم سے تنگ کراچی کے باسیوں کے لیے اچھی خبر۔ سیف سٹی منصوبے کے تحت 35 کیمروں سے شہر کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے، جبکہ مشکوک گاڑیوں اور ملزمان کی شناخت سرٹیفائڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سیف سٹی منصوبے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ 7 پول سائٹس نے کام شروع کیا ہے، جبکہ 35 کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں قائم کنٹرول روم میں سینٹر کے ڈیٹا سینٹر کے آلات اور ویڈیوز وال لگا دی گئی ہیں۔ 18 تھانوں میں پرابلم اور ٹینڈر پولنگ ہو گئی۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو مزید بتایا گیا ہے کہ پاپ سائٹس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جو ہر کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹم سمیت تمام سامان کراچی پہنچ گیا ہے۔ 5 ایمرجنسی رسپانس گاڑیاں حاصل کر لی گئی ہیں، جبکہ کراچی پولیس آفس کے قریب سندھ سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی کے باسیوں کے لیے ایک خوش آئند موقع جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ شہر قائد میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکو، ڈکیت، لٹیرے، اسٹریٹ کرمنلز بآسانی طور پر شہریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتے ہیں، ڈکیتی مزاحمت پر زخمی کرتے ہیں اور ڈکیتی مزاحمت پر ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں اپنے آبائی گاؤں۔ یہ غیر مقامی لوگ ہیں جو کہ آ کر شہر قائد کی عوام کو بے رحمی کے ساتھ اسلحے کے زور پر لوٹتے ہیں، جن کی شناخت پریڈ اور شناخت کے معاملات میں ان کی نشاندہی کسی کی ہو پاتی ہے اور کسی ملزم کی نہیں ہو پاتی۔ سیف سٹی پروجیکٹس کے ذریعے جدید کیمرے جو نصب کیے گئے ہیں، ان جدید کیمروں کے ذریعے ان ملزمان کی تلاش کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملزمان کی تلاش جب یقینی بنا دی جائے گی ان کیمروں کی مدد سے، تو ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ اس طرح شہر قائد میں ان ڈاکوؤں کو بھی ایک میسج کے طور پر مل گیا ہے کہ شہر قائد کے اندر اس طرح کے جدید کیمرے جو ہے وہ نصب ہو چکے ہیں۔ ان کیمروں کی مدد سے ان ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں، اسٹریٹ کرمنلز کو بآسانی طور پر قانون کی گرفت میں لایا جا سکے گا اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکوؤں کو بھی اویئرنیس حاصل ہو جائے گی، یا انہیں اس طرح کی نصیحت ہو جائے گی، یا انہیں عبرت ہو جائے گی کہ اب شہر قائد میں بآسانی طور پر جس طرح ایک نیٹ ورک بنا کے منظم طریقے سے ٹولوں کی شکل میں عوام کو لوٹا کرتے تھے، اب کیا اس طرح کے واقعات میں کوئی کمی واقع رونما ہوگی، یا اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاکو دندناتے رہیں گے اور شہر قائد کی عوام کو بآسانی طور پر اسلحے کے زور پر لوٹتے رہیں گے؟ لیکن کیا ان کیمروں کی مدد سے جو یہ کیمرے لانچ ہونے جا رہے ہیں کراچی میں، جن کی مانیٹرائزنگ کا عمل جو ہے وہ مختلف تھانہ جات میں بڑی LCDs کے ذریعے کیا جا رہا ہے، مختلف شاہراہوں پہ یہ جدید کیمرے جو ہے وہ سگنلز پر، ٹاورز پر نصب کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں اور اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف اب گھیرا تنگ ہوگا۔ جیسی کوئی واردات ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کی ہو، ڈکیتی کی ہو، نقبزنی کی واردات ہو، یا ہاؤس روبری ہو، بینک روبری ہو، یا ڈکیتی مزاحمت پر کسی شہری کو زخمی کرنا ہو، تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ان کیمروں کو جلد ہی انسٹال کر کے اور ڈکیتوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، لٹیروں، چوروں، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر اقدامات کیے جائیں گے کہ ان کی گرفتاریوں کو عمل میں لایا جا سکے اور ان کو عبرت کا نشان بنا کر شہر قائد کی عوام کو مکمل طور پر ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا شہر قائد کی عوام
محفوظ ہو پاتی ہے؟ کیا ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں اور اسٹریٹ کرمنل سے شہر قائد کی عوام کو چھٹکارا ملے گا، یا پھر انہی ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ شہر قائد کی عوام اپنی قیمتی جان و قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے رہیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی